السلام علیکم جی، سوری ٹو انٹرپٹ۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنا وقت دیا جاتا ہے گروپس کے اندر، اتنی ڈیٹیل بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن دوسرے دن سیم وہی کہ وہی کویشچن گروپ کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل تو میں احباب سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی گروپ میں ہوں تو کوئی بھی کویشچن کرنے سے پہلے پریویس چیٹ کو ضرور دیکھ لیا کریں، پڑھ لیا کریں، سن لیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ممکنہ سوال کا جواب آلریڈی اس کے اندر موجود ہو۔ سیکنڈ، جہاں تک نیب کا تعلق ہے، جیسے زیدی صاحب نے کہا، اجاز بھائی نے کہا، جو میٹر آف فیکٹ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ پہلی بات تو جو بات کی جاتی ہے نا کہ 6 لاکھ خاندان، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی بارہا اس چیز کی وضاحت کر چکا ہوں۔ بہت لمبی چھلانگ لگا لیں تو 1 لاکھ، یہ ایک بڑی، میں ایک لمبی چوڑی بات کر رہا ہوں۔ ریزن، آپ نے ایک اکاؤنٹ بنایا تھا، میں تو اس وقت تھا نہیں، میں تو سن سن کے حیران ہوتا ہوں کہ کیا ہوتا رہا اس دور میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نمبروں میں جمپنگ بہت کی گئی، جسٹ ٹو شو دا پبلک کہ اوہ جناب ہمارے تو جناب بہت زیادہ جو ہے وہ ممبرز ہو گئے ہیں۔ میں اپنی مثال دوں گا کہ جس وقت میں نے جوائن کیا تھا تو مجھے راؤنڈ فگر میں میرا 5 لاکھ کا جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹر نمبر تھا۔ اچھا، جب میں نے شیئر کیا تو لوگ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، چونکہ میرے بعد بھی کچھ لوگوں نے جوائن کیا جن کا نمبر جو ہے وہ 4 لاکھ اور سم تھنگ تھا، کوئی 4,29,00,000 تھا یا کیا تھا، آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی۔ میں نے پوچھا تھا صاحب صاحب سے کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا بس یہ نمبر جمپ کیا ہے، آپ کو ایک گولڈ نمبر دے دیا ہے تاکہ آسانی سے لوگوں کو یاد رہے گا وغیرہ وغیرہ جیسے ہوتا ہے۔ اور انیشیل سٹیج پہ جس وقت بی فار یو بنی تھی تو اس وقت انہوں نے ہزاروں اکاؤنٹس ویسی فیک اکاؤنٹس بنائے تھے، اور اس کے بعد ٹائم ٹو ٹائم اس میں جمپ کرتے رہے۔ سیکنڈ، ایک شخص نے ایک لیڈر کے ساتھ جوائننگ لگائی، وہ اس وقت کوئی ریٹرن کی پالیسی ہوتی تھی، دوسرے نے اس کو کوئی انسینٹیو آفر کر دیا، اس نے کہا اچھا بس ادھر سے میں ریفنڈ لیتا ہوں اور میں ادھر آپ کے ساتھ لگا لوں۔ وہی ایک بندہ، کمپنی سے ایک آئی ڈی نکل گئی، وہ پیسہ نکل گیا، دوسرے کے ساتھ وہی کا وہی اماؤنٹ جو ہے دوسرے کے ساتھ لگ گیا ہے۔ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ایک تو اس نقطے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر جو نیب ریکارڈ کہتا ہے، اینڈ پرٹیکولرلی ایٹ دا ٹائم آف بیل آف سیف ارمان نیازی ان ہائی کورٹ، نیب نے ایڈمٹ کیا، اور اگر آپ ان کی بیل ایپلیکیشن بیل آرڈرز کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ سپریم کورٹ میں کیا کہا گیا تھا کہ جی 116 ارب روپے کا ہے فراڈ، فائنل جو ریفرنس فائل ہوا ہے وہ صرف 16 ارب روپے کا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جو نیب نے ریفرنس فائل کیا وہ 16 ارب روپے کا ہے، اور ایٹ دا ٹائم آف بیل جب نیب سے ریپیٹڈلی اس وقت ججز نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کی کسٹڈی میں جو بینک اکاؤنٹس ہیں، پراپرٹیز ہیں، ان کی کیا ورتھ ہے؟ تو انہوں نے کوئی اقبال ٹاؤن اور کچھ جاتی عمرہ والی سائڈ، کوئی رائے ونڈ کی کوئی زمینیں تھیں، کوئی ڈی ایچ اے کی تھی، تو ان کا جسٹ انہوں نے ذکر کیا تو ججز ہنس پڑے تھے۔ انہوں نے کہا کس دور کے آپ ان کا ریٹ لگا رہے ہیں؟ کیا آپ صفرے لگانا بھول گئے یا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ تو قصہ مختصر یہ کہ نیب نے اس وقت بھی یہ سٹیٹمنٹ دی تھی جس کی بنیاد پہ ان کی بیل ہوئی تھی کہ جو سیزڈ پراپرٹیز اینڈ بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ جو ریفرنس ہے اس سے کئی گنا زائد ان کے ایسٹس موجود ہیں، جس گراؤنڈ پہ ان کی پھر بیل ہوئی تھی کہ بھائی جب اتنا کچھ ہے تو پھر اس کو جیل میں رکھنے کا کیا مقصد ہے۔ ایک تو اس نقطے کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر مجھے جو پرسنل ایکسپیرینس ہوا وہ ہوا ایٹ دا ٹائم آف سیکیور انیکس جس وقت بن رہی تھی، اس وقت جب ڈیٹا وہاں پہ ٹرانسفر ہوا تو وہ 3 ارب کا بھی ڈیٹا نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔
3 ارب سے کم تھا، اور سیف صاحب نے بھی ہمیشہ یہی کہا کہ جی کوئی تقریباً 2.75-3 ارب روپے کے درمیان کا ٹوٹل جو ہے وہ اماؤنٹ بنتا ہے جو میں نے پے کرنا ہے۔ اب گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، نیب کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اگلی بات جو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی نیب کے پاس تو سارا ڈیٹا موجود ہے، سوری ٹو سے گورنمنٹ کے پاس گیا ہوا پیسہ ہے نا، یقیناً آپ میرا میسج کافی لمبا ہو رہا ہے، لیکن صرف اتنی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آج سے 76-77 سال پہلے پاکستان آزاد ہوا، اس وقت کے لوگوں کے کلیمز ہیں لینڈ کے، زمینوں کے، تیسری جنریشن بھی چلی گئی، کیا آج دن تک کسی کو کچھ ملا ہے؟ تگ و دو کرنی پڑتی ہے، ثابت کرنا پڑتا ہے۔ نیب کے پاس میں کہتا ہوں جی آپ کی ایچی بیچی ہر چیز موجود ہے، لیکن آپ کو پھر بھی کلیم سبمٹ کرنا ہے، اس کی ویریفیکیشن کروانی ہی کروانی ہے، جس طرح سے مرضی کریں۔ آپ نے آپس میں اپنے سینئر سے ڈالر لیے، ایکسچینج کیے، کچھ بھی کیا، یو ہیو ٹو پروو۔ اینڈ فائنلی ہنوز دلی دورست، جب وہ ٹائم آئے گا تو اگر دیکھیں تھوڑی سی ایفرٹ تو کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت اگر کورٹ کو اپروچ کیا جائے کہ جی چاہے وہ کیش ورتھ ہے تو چاہے وہ بی فار یو ہے، آئی ڈی لگنا، نمبر ایشو ہو جانا، اٹ سیلف اپروف کہ کمپنی کے پاس پیمنٹ آ گئی ہے، تو لہٰذا اسی کو ہی کلیم تصور کیا جائے تو یقیناً اس پہ پازیٹیو رسپانس ہمیں مل سکتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو جس کے پاس ہے، جو ایک لیگل ریکوائرمنٹس ہے جو نیب آپ سے مانگ رہا ہے، وہ تو آپ سے جسے کہتے ہیں نا آپ کا کوآپریشن مانگ رہے ہیں نا، تو جب ادارہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے تو وی شوڈ کوآپریٹ ود دیم۔ امید ہے میری کوئی بات بری نہیں لگی ہوگی، بہت شکریہ۔